جب میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے لاؤنج میں سے آتی ہوئی چچی کی کان پھاڑ دینے والی آواز سنائی دی۔ آپ کو تو نور کے سامنے میری بچیاں کبھی نظر ہی نہیں آئیں۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ نور کے لیے کیا ہے۔ میری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ وہ کیوں نہ شہباز کے ساتھ بیاہی جائے۔ میں چچی کی زبان سے اپنا نام سنتے ٹھٹک کر رک گئی اور ونڈو کے پاس کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دادی منمناتی سی آواز میرے کانوں میں پڑی، بہو نور اس گھر میں سب لڑکیوں میں سے بڑی ہے، اور خدا لگتی بات کروں تو اگر اس کے سر پر اس کے والدین کا سایہ موجود ہوتا تو رحمان ولا میں اس وقت نور کی شادی کا پہلا حق سمجھ کر نپٹایا جا رہا ہوتا۔ تو ہاں ماں جی، اس کے ماں باپ کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ عشق میں پاگل ہو کر بھاگ جائے۔ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی تو اپنی بیٹی کا سوچتی۔ تو دادی ایک دم غصے میں آ گئی، گڑے مردے مت اکھاڑو بہو، جو گزر گیا سو گزر گیا، تم سب اپنے اپنے بچوں کے سر پر موجود ہو، اللہ سلامت رکھے، لیکن اس بد نصیب کے سر پر کون ہے؟ اور ویسے بھی گھر کا رشتہ گھر میں ہو جائے تو اچھا ہے، باہر سے آنے والے رشتے سو سوال کرتے ہیں، ہم کس کو کیا جواب دیں گے؟ پر ایسی باتیں بھلا کہاں چپتی ہیں؟ ماضی میں وہاں 100 میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو ایسی بچیوں کا جینا حرام نہ کرے۔ تم خود ایک بیٹی کی ماں ہو، کم از کم اس بات کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی بیٹیوں کا احساس نہ کریں۔ چچی منہ بگاڑتے ہوئے بولی، ہماری بچیوں کی عمریں بھی اب رشتے کے قابل ہو گئی ہیں، اور میں آپ کو ایک سچ بات کہوں، برا نہ مانیے گا، جن کی مائیں بھاگ جائیں نا، ان کی بیٹیاں انہی کے نقش قدم پر چلتی ہیں۔ اس پر گڑی نگاہ رکھیں، کیا پتہ 100 یار اس نے بنا رکھے ہوں، اور ہم یہاں اس کا رشتہ کرنے کے لیے ہلکان ہوتے پھر رہے ہیں۔ چچی کے دل کا زہر آج ان کی زبان پر آ ہی گیا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پورے جسم و جان کے ساتھ نیلی پڑ گئی ہوں، میری ٹانگوں میں ان سے جان نکل گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ ہر چیز برداشت کی جا سکتی تھی، لیکن جب ایک لڑکی کے کردار پر بات آ جائے تو پھر وہ لڑکی جتنی جی مر جاتی ہے۔ میں ان سے کیسے یقین دلاتی کہ میں اپنی ماں پر نہیں گئی، میں ان جیسی نہیں ہوں۔ شدت جذبات سے میرے ہونٹ پڑپڑانے لگے اور آنسو میری آنکھوں کے راستے میں دل کی زمین پر گرنے لگے۔ میں چچی سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے میری ماں سے نہ ملایا جائے، لیکن جب میں گھر میں کوئی بات بھی ہوتی تو چچی گھما کر آ کر وہ بات مجھ پر لے آتی۔ میں اپنی ماں کے ماضی سے جڑی ہوئی ہر تکلیف بات پر شدید نالاں تھی۔ میں ان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتی تھی، جسے میں نے پیدا ہوتے ہی دیکھا تھا نہیں، لیکن ان کے گندے قصے سن سن کر میری ذات پر اتنے چھینٹے پڑے تھے جس میں مجھے آپ بھی گندا اور غلیظ نظر آنے لگا۔ میں اپنی ماں سے جڑی ماضی کی ہر تلخ بات کو اپنی زندگی سے کھوج کھوج کر نکالنا چاہتی تھی، لیکن رحمان ولا کے لوگ کہیں نہ کہیں سے میری ماں کی گرد اٹھا کر میرے سر پر ڈالتے رہتے۔ میں جتنا بھاگتی میری ماں کا ماضی اتنا ہی میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ اس گھر میں واحد ایک دادی تھی جو میرا دکھ سمجھتی تھی اور میں ان سے ہر بات کرتی تھی۔ رحمان ولا میں زہریلے نشر بچپن سے ہی اتنی کھا چکے تھے کہ میرے تو آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ دادی میری اذیتوں سے واقف تھی، اس لیے وہ مجھے ہمیشہ تسلی دیتی رہتی تھی، اور میں پناہ کے لیے ہمیشہ ان بوڑھی آغوش میں چھپنے لگی تھی۔ کبھی کبھی میں خوفزدہ ہو جاتی کہ اگر اس گھر میں دادی کا سہارا نہ ہوتا تو نہ جانے میرا کیا بنتا۔ یہ تو لوگ تھے جو میرے زندہ جسم سے تھوڑا تھوڑا گوشت اتار کر بے رحمی انتہا کر دیتے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو شاید رحمان ولا کے چھت تلے زندہ سانسیں نہ لے رہی ہوتی، بلکہ یا تو اس ولا کے قدیم تہ خانے میں مجھے لاشیں کے ساتھ گلی سڑی چیزوں میں دبا دیتے۔ لیکن یہ دادی کا وجود تھا جس نے مجھ کمزور پہ کوئی ظلم ہونے نہ دیا، وہ میری ڈھال بنی رہی، شاید تبھی میں آج یہاں زندہ بھی تھی۔ اس چھت تلے عزت سے سانس بھی لے رہی تھی۔ لاؤنج سے آنے والی زہریلی آوازیں میرے خلاف مسلسل اٹھ رہی تھیں، جن میں دادی کی کمزور آواز بھی میرے دماغ میں مجھے سنائی دے رہی تھی کہ اچانک اندر سے سنبل نکلی۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت ہے، اور پھر وہ انتہائی غصے کے ساتھ میرے کندھے سے جان بوجھ کر ٹکراتے ہوئے آگے بھی بڑھ گئی۔ میرے لیے مزید یہاں کھڑا ہونا ناممکن رہا، تو میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میرا کمرہ 2nd فلور پہ تھا۔ میں نے جو ہی میری پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو سامنے اوپر کی طرف مجھے شہباز کھڑا نظر آیا، جو اپنی مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شہباز میرے تایا ابو کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا، بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، وہ بچپن سے ہی میرے ساتھ اٹیچ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب باقی کزن میرے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیتے تو ایسے میں وہ شہباز ہی میرے ساتھ تھا۔ نہ صرف اپنے سارے کھلونے اٹھا کر میرے پاس
आ जाता, बल्कि वो मेरे साथ ही खेलने की ज़िद करता रहता। मेरी वजह से तमाम कज़न शहबाज से लड़ते थे कि तुम इस वजह से हमारे साथ नहीं खेलते। वो अक्सर इस बात का ज़िक्र शिकायती अंदाज में ताया से भी करते रहते। तो ताया अब्बू और ताई अम्मी शहबाज को समझाते कि सबके साथ मिलकर खेला करो। तुमने क्या सिर्फ अपनी कज़न नूर को ही पकड़ा हुआ होता है और सिर्फ उसके साथ खेलते हो? ये तो बड़ी बुरी लड़की है। लेकिन शहबाज उनकी बातें ना सुनता और कहता था जो बात नूर में है वो बाकी कज़नों में नहीं है, मुझे उनके साथ ही खेलना अच्छा लगता है। ताया ताई की बोलती बोलते थे, लेकिन मेरी तमाम कज़न इस बात पर मुझे आड़े हाथों लेती। मैं कई बार सुंबल से इस बात पर पिट गई। उसने मेरे खिलौनों को जलाकर राख कर डाला। वो मुझे हर वो अजियत देने की कोशिश करती जिससे मुझे तकलीफ़ पहुंचने का अंदेशा होता। न जाने उसे इस बात पर क्या खुशी मिलती थी। और हैरत की बात ये थी कि उस घर में कोई भी उसे नहीं डांटता था। उल्टा जब मैं रोती होती तो मुझे भी सब डांटते। तो ऐसे में वो भाई शहबाज होता था जो मेरी साइड लेता था और मेरे दिमाग में बात करता तो सुंबल शहबाज से लड़ पड़ती थी। उसे गंदी सी लड़की के लिए तुम उससे उलझते हो। वो अक्सर ये कहा करती थी मैं अल्लाह की ही बंदी हूँ, तुम ख्वामख्वाह उसको क्यों अजियत देते हो, उसको क्यों बिला वजह तंग करते हो? ये अच्छी बात तो नहीं है, उसे अल्लाह भी खफा होता है। लेकिन वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चल पड़ते। लेकिन मैं इस बात का बदला वो मुझसे बहाने बहाने से लेती रहती थी। मेरा बचपन इंतहाई तल्ख गुजरा। मुझे बचपन से ही इस बात का एहसास अच्छी तरह हो गया था कि मेरे वालिदैन ने कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं की, जिनका खमियाजा मुझे कदम कदम पर भुगतना पड़ता है। मैंने घर में होने वाली इन बातों पर एक दिन दादी से खुलकर बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ ब्याह कर इस घर में आई थी, लेकिन शादी हुई तो मेरी अम्मी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी। और अब्बू ने भी शादी अम्मी की ज़िद में आकर की थी, क्योंकि अम्मी ने उनके मुंह पर ही ठुकरा दिया था। और ये बात मेरे नापरस्त अब्बू को बहुत बुरी लगी, क्योंकि अम्मी का मैका माली हाल से कमज़ोर था। ऐसे में जब अब्बू का रिश्ता गया तो उनके हाथ पैर ही फूल गए कि कितने बड़े घर से रिश्ता आया है, इसे जहेज में कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने फ़ौरन ही हाँ कर डाली। लेकिन अम्मी बहुत रोईं और बहुत गिड़गिड़ाईं। उन्होंने अपने वालिदैन से कहा कि वो शादी ज़रूर नहीं करेंगी, लेकिन उनके वालिदैन ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें दुल्हन बनाकर राजा कासिम के सुपुर्द कर दिया। अब्बू अम्मी को ब्याह कर तो ले आए, लेकिन वो उन्हें कभी भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ बीवी का दर्जा नहीं दे सके, बल्कि दिन रात उनकी तज़लील करते रहते। अम्मी दोहरी अज़ियत में रहती थीं। एक तो उन्हें बात का दुख था कि वो अपनी बचपन की मोहब्बत से जुदा हो गईं, और दूसरा दुख कि उन्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से था, जिनमें उन्होंने एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा। अब्बू की वजह से सारे घर वालों को अम्मी के इश्क के बारे में पता चल गया, क्योंकि अब्बू बार बार उसके सामने अम्मी की मुआशके के बारे में तंज करते थे, जिसकी वजह से घर में भी सभी अम्मी को चुभती हुई निगाहों से देखते थे। ये सच है कि सुहागन वही जो पिया मन चाहे, और जो पिया मन नहीं भाती वो घर के बाकी लोगों के दिलो दिमाग से भी उतर जाती है। यही वजह है कि उसके घर के बाकी लोग भी अम्मी को जलील करते, कोई कसर नहीं छोड़ते। अम्मी को कई बार खफा होकर मैके भी गईं, लेकिन मैके वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से वापस ससुराल भेज दिया, जहाँ उनकी कक बराबर इज्जत ना थी। छोटे घर की लड़की को बहू बनाने के हक में नहीं थी, लेकिन अब्बू की ज़िद के आगे हार मान गई और अम्मी को बहू बनाकर घर ले आई। लेकिन अम्मी बेटे की ज़्यादती को देखते हुए, अक्सर ना चाहते हुए भी अम्मी की साइड लेती और अपने ही बेटे को समझाती कि वो इनके साथ ऐसा रवैया ना रखे। लेकिन अब्बू ना जाने अम्मी को तकलीफ़ देने में क्या लुत्फ़ आता था। वो दिन ब दिन अपने दायरा हयात तंग करने चले गए। ऐसे में दादी अक्सर अम्मी को कहती थी कि औलाद बाप के पैरों की जंजीर होती है, इसलिए तुम जल्द अज जल्द औलाद पैदा करो ताकि तुम्हारा शौहर को कोई एहसास हो। मैं खुद भी इस घर में बसना चाहती हूँ और अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रही हूँ। उसकी कोशिश में वो कामयाब भी हो गई। जब उन्हें पता चला कि वो उम्मीद से हैं, तो दादी ने पहली बार उन्हें शादी के बाद सही मायनों में खुश देखा। लेकिन ये खबर जो ही अब्बू ने सुनी तो उनका मूड ही ख़राब हो गया और उन्हें अम्मी से साफ साफ कह दिया कि बेटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेटी हुई तो वो भी तुम्हारी तरह वालिदैन के मुंह पर कालक मलने वाली होगी। अब्बू की बातें सुनकर अम्मी का चेहरा मुरझा सा गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इस शख्स को किस तरीके से खुश रखें। वो अपने सारे हरबे आजमा चुकी थीं। अपनी मोहब्बत को दिल के अंदर दफन कर के अब्बू के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। लेकिन अब्बू उनके माजी की बातों को उनके सामने रख कर तलखियों तलखियों को हवा देते रहते थे। अम्मी उनको
مہینہ شروع ہوا تو ابو چاہتے تھے کہ امی کا گائنی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے تاکہ جینس کا تعلق پتہ چل جائے۔ امی اس معائنے کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن ابو نے زور زبردستی سے ہاسپٹل لے گئے اور واپسی پر جب لے کر آئے تو اپنے ساتھ ایک بہت بڑا طوفان بھی لائے۔ انہوں نے امی کو صاف کہہ دیا کہ انہیں یہ بیٹی نہیں چاہیے، اس لیے حمل ضائع کر دیں۔ امی نے جب یہ بات سنی تو ان کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ ان کا شوہر ایک انتہائی ضدی مرد ہے، لیکن یہ ضدی باپ بھی ثابت ہوگا، اس بات کا انہیں اندازہ نہ تھا۔ وہ حیران پریشان اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئیں کہ جس بیٹی کی خوشخبری میں نہ بدل سکی، جب یہ بیٹی ان حالات میں پیدا ہوگی تو ان کے ساتھ اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ یہ امی کی دیوار پر لکھے ہوئے نوشتے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ دادی کہتی ہیں ایک ایسے وقت پر جب تمہاری ماں نے میری طرف دیکھا تو میں ان کی نظروں کے تاب نہ لا سکی، کیونکہ میں نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اولاد پیدا کرے، شاید یوں ان کے بیٹے کے دل میں ان کی قید پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ شکوہ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اب بتائیں، وہ تو بیٹی کی خوشخبری سن کر بھی آرام نہیں ہو رہا۔ ایسے میں دادی نے ابو کو بہت سمجھایا، انہیں خدا کا خوف دلانے کی کوشش کی، لیکن ابو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ بس اتنا چاہتے تھے کہ کسی طرح امی یہ حمل ضائع کروا دیں، لیکن امی اس پر بالکل بھی تیار نہ تھیں۔ تو ابو نے امی کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو وہ طلاق دے دیں گے، اور ساتھ ہی اس بات کی دھمکی بھی دی کہ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، مجھ سے طلاق لے کر تم اپنے عاشق سے بھی شادی نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں اس کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات ابو نے رحمان ولا میں موجود سب گھر والوں کے سامنے کہی تو امی اس دن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ ہمیشہ ابو کو سمجھاتی تھیں کہ میری ماضی کا حوالہ آپ بار بار سب کے سامنے دیتے ہیں، ہم نے تو یہ عادت ہی بنا لی ہے، کل جب اللہ ہمیں اولاد سے نوازے گا، آپ کی عادت یوں ہی برقرار رہی تو ہماری اولاد کے ذہن پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ امی اپنے رشتے کے ساتھ ساتھ آنے والی اولاد کے مستقبل کے لیے بھی پریشان تھیں۔ امی کی اس پریشانی پر دادی بھی پریشان رہتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ امی بے قصور ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے سے قاصر تھیں۔ ابو نے جب دیکھا کہ امی کسی صورت نہیں مان رہے تو پہلے تو انہوں نے امی کو اپنے بیڈ روم سے بے دخل کر دیا، تو امی ایک اسٹور روم نما کمرے میں آ کر رہنے لگی، لیکن پھر ابو بغیر کسی بتائے گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور ان جانے کے 2 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ تو ایک ملک ہی چھوڑ گئے ہیں۔ تو ایسے میں امی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کا اور ان کے ہونے والے بچے کا کیا مستقبل ہوگا۔ اس دوران ایک دن ابو کی امی کی طرف کال آئی اور انہوں نے امی کو فون پر ہی طلاق دے دی۔ امی یہ بات جب دادی کو بتائے تو دادی کے تو وسط سے رحمان ولا کے ہر فرد کا کان پہنچی۔ تو تایا ابو نے امی کو کال کی، تم نے کیا کر ڈالا؟ تایا بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے؟ تو ابو بڑے مزے سے کہنے لگا میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی۔ تو تایا ہکا بکا ہوئے امی کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ تو امی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ چیخ پڑی کہ یہ شخص جھوٹا، اور اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ شخص مجھے فون پر 3 بار طلاق دے چکا ہے، مجھے اس بات کا طلاق ہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن میرا اور میرا خدا جانتا ہے میں مزید اس شخص کے ساتھ رہ کر خود کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ یہ اب میرے کردار پر ایک طرح سے بہتان باندھنے کے لیے تلا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اس بات میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں ابھی اس وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تایا ابو کے ذریعے جب مجھے ابو کی امی کے فیصلے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ابو آتے امی چپ چاپ وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایسی روپوش ہوئی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا وہ کہاں گئیں۔ ابو جب واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی امی کے میکے اور اپنے گھر میں سب کو یہی کہا کہ یہ بدکردار عورت ہے، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور مجھ پہ بہتان باندھ رہی ہے، میں نے اس کو طلاق نہیں دی، دراصل یہ مجھ سے اس طریقے سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ ابو کی یہ بات سے بھی گھر والوں نے یقین کر لیا اور امی کو مجرم ٹھہرائے۔ جب میں پیدا ہوئی تو امی ایک دن رحمان ولا میں آئیں اور انہیں مجھے دادی کی گود میں ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کا خون ہے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، رحمان ولا کے حوالے سے کوئی نہیں لے جانا چاہتی۔ نہ جانے کیوں دادی کو امی کے لہجے کی سچائی پر یقین آ گیا تھا، وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا غلط ہے، ان کی بہو پر بہتان باندھا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اس لیے انہوں نے خاموشی سے مجھے گود میں لے لیا۔ رحمان ولا میں موجود ہر فرد نے دادی کو روکنا چاہا، لیکن دادی نے کہا یہ میرا خون ہے اور یہیں پر ہی پلے گا،
باپ اس کا ویسے ہی اسے قبول نہیں کر رہا اور ماں اسے اپنے پیروں کی زنجیر نہیں بنانا چاہتی، تو کیا میں اسے زمین پر دبا دوں؟ جب اسے ایک گھر کا بیج ہے تو اس گھر میں ہی پھلے پھولے گا۔ دادی نے میری خاطر سٹینڈ لے لیا تو کوئی بھی ان کے ساتھ دم نہیں مار سکا۔ ویسے بھی ابو دوبارہ باہر جا چکے تھے تو انہیں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے میں گھر کے دیگر افراد میں کچھ بھی عرصے تک میرے خلاف بول بال کے چپ ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں پلتی رنجشیں مجھ تک پہنچتی رہی تھیں۔ میں ان حالات میں بالکل پڑھ کر جوان ہوئی تو میرے کانوں میں فقط یہی سنا کہ میری ماں ایک بد کردار بد چلن عورت تھی، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا، میں نہیں جانتی وہ کس حال میں ہے، کیونکہ میرا رابطہ میرے ننیال میں بھی نہیں ہوا، نہ ہی کبھی ننیال والوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میری دنیا ہی محدود تھی جو صرف دادی کے ارد گرد گھومتی تھی، وہی میری ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے مجھے بہترین اسکول میں داخل کروایا اور جب میں واپس آتی تو میرے کھانے کی فکر بھی وہی کرتی تھی۔ اسکول سے کالج کا سفر بھی دادی کے سر پر ہی شروع ہوا، حالانکہ رحمان ولا میں سبھی اس بات کے خلاف تھے کہ مجھے مزید آگے نہیں پڑھانا چاہیے، لیکن دادی باز اتنی جب رحمان ولا میں باقی سب بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی۔ اب جب میری شادی سے متعلق فیصلہ کر رہی تھیں تو خاندان کے سبھی لوگ ایک بار پھر میری مخالفت پر تلنے لگے، لیکن اس بار دادی اکیلی نہیں تھی، کیونکہ شہباز بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے دادی کو کہا وہ صرف میرے ساتھ شادی کرے گا، اگر اس کی شادی میرے ساتھ نہ ہوئی تو وہ کم از کم رحمان ولا کی کسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائے گا، بلکہ باہر چلا جائے گا، وہیں پر کسی گوری سے شادی کر لے گا۔ تو دادی ڈر سی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باہر جانے والے واپس نہیں آتے، جیسے ان کا بیٹا جب گھر سے باہر گیا تو آج کل پلٹ کر نہیں آیا، نہ ہی ان کا کچھ پتہ چلا وہ کہاں ہے، اور اس نے کبھی رابطہ بھی نہیں کیا۔ دادی شہباز سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی رحمان ولا کا ایک اور بیٹا اس طرز زندگی پر عمل کرے۔ ایسا چاہتا تھا ایسا ہی ہوگا، لہٰذا انہوں نے شہباز کے والدین سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ اتنا نہ بولے، لیکن چچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہرام برپا کر ڈالا۔ ان سب میں سب سے زیادہ مخالفت سنبل کر رہی تھی، کیونکہ وہ شہباز کو بچپن سے ہی پسند کرتی تھی۔ اب تو وہ باہر یہ بات کسی کی صورت برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ شہباز ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو جائے گا۔ اس نے جرم کر کے مخالفت میں محاذ کر لیا۔ وہ باتیں جو رحمان ولا میں کسی حد تک خاموش ہو گئی تھیں دوبارہ سے ان کو ہوا دینے شروع کر دی۔ وہ بار بار اٹھتے بیٹھتے میری ماں کے قصے کر بیٹھتے۔ میں تھک چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے شہباز کو بھی منع کیا کہ وہ اس سے شادی سے باز آ جائے، کیونکہ میرے سماج میں شادی صرف وہ دو لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان میں ہوتی ہے۔ اگر پورے خاندان ہی آپ کے مخالفت پہ تلا ہو تو میاں بیوی کیسے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو شہباز میری طرف بڑی حیرت بھری نظروں سے دیکھتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں شادی کے بعد رحمان ولا میں رکھوں گا، جہاں تم پر ہر وقت دوسروں کی سنی رہی ہوگی؟ تم اپنے دل دماغ سے بات نکال دو، تمہیں الگ گھر لے کر دوں گا جہاں خوشیاں تمہاری منتظر ہوں گی، بس تم انکار مت کرنا۔ آنے والے خوبصورت کل میرا منتظر تھا، مجھے یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا۔ میری شادی والی رات سنبل دودھ لے کر آئی اور میرے میں رکھ کر چلی گئی۔ وہ دودھ پینے کے بعد ہی شہباز کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی، اس کے سانس اکھڑنے لگے اور چیختے ہوئے جو ہی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سنبل کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، اگر وہ میرا نہیں تو تیرا بھی نہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، تو کیا یہ تم نے کیا ہے؟ میں چیختی، لیکن گھر کے باقی لوگ جمع ہو گئے جو شہباز کو لے کر ہاسپٹل بھاگے، لیکن وہ مر گیا۔ تو سنبل سمیت رحمان ولا کے سبھی لوگ نے مجھ پر الزام دھر دیا کہ میں نے مارا ہے۔ دادی یہ سب دیکھ کر اسی رات چل بسیں۔ تو پیسے والے تھے، اس لیے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے مجھے جیل بھجوا دیا۔ مجھے جس رات کال کوٹڑی میں بند کیا گیا وہاں ایک سب انسپکٹر آیا۔ میں ابھی تک دلہن کے لباس میں تھی، بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بے قابو ہو گیا اور یوں جیل میں میری عزت لٹ گئی۔ مجھے چونکہ الزام ثابت نہ ہو سکا تھا، میں جلد ہی بری ہو گئی۔ جب میں گھر باہر نکلی تو رحمان ولا پہنچی۔ جب مجھے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، میں وہاں بیٹھ کے ننیال والے آئے، لوگوں نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ میں اس بھری دنیا میں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی سڑک پر لاوارثوں کی طرح تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اب کہاں جاؤں، کہاں جا کر اپنی عزت بچاؤں۔
सर छुपाऊं? सुबह से रात हो गई थी, मैं बेतहाशा भूखी थी। मेरे पास इतने पैसे भी ना थे कि अपने लिए एक रोटी खरीद सकती। रात के अंधेरा जूं जूं फैल रहा था, मुझे भूख से ज़्यादा अपनी इज्जत का खौफ आने लगा। मेरे इर्द गिर्द अजीब अजीब से लोग गुजर रहे थे, मुझे अपनी गंदी निगाहों से देख रहे थे। इनमें से दो एक तो मेरे करीब भी बैठकर मुझसे बात करने की कोशिश भी की, तो मैं वहाँ से उठकर एक घर के पास जाकर खड़ी हो गई। ठहरो, मैं तुम्हें अभी पटवाती हूँ, तुम मुझे तंग कर रहे हो। तो वो वहाँ से भाग गए, लेकिन मैं जानती थी कि ज़्यादा देर तक मैं इन गधों से अब अपनी इज्जत नहीं बचा पाऊँगी। मैं सड़क पर बैठी रो रही थी जब एक फ़कीर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, यहाँ क्यों बैठी हो तुम? मैं रो पड़ी, कहाँ जाऊँ, कोई घर नहीं नजर आ रहा। जिनका घर नहीं होता वो ऐसी सड़क पर बैठी रहती हैं। कौन हो तुम? इंतहाई तहमकाना अंदाज में उसने मुझसे पूछा। तो मैंने ना चाहते हुए भी अपनी सारी कहानी सुना डाली। वो मुझे बड़ी हैरत थी कि अनजान आदमी के सामने अपनी कहानी क्यों बैठी सुनाई हूँ। तक मैं बोलती रही, वो चुपचाप मेरी कहानी सुनता रहा और एक बार फिर उसने मुझे दरमियान में नहीं टोका। यहाँ तक कि जेल में अपनी इज्जत लुटकने का वाक़या भी मैंने उसको बता दिया। फिर उसने इतनी अजब बात की कि मैं हैरत से फट पड़ी। उन नज़रों में देखने लगी। उसने मुझे कहा, मुझसे निकाह कर लो। मैंने उसे सर से पाँव तक देखा। वो एक भिखारी था। न जाने क्यों उसकी बात सुनकर मैंने हंसने को शुरू कर दिया और फिर हंसते हंसते रो पड़ी। फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर दिल ही दिल में बोली, मेरे मालिक, मेरे नसीब में अब तो तूने भिखारी लिखा है, आइश डाली है। मुझे हंसते हुए फिर रोते हुए देखकर परेशान हो गया। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबर नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा दिल माना तो मुझसे निकाह कर लो, वरना मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। निकाह के बाद वो मुझे एक झोंपड़ी में ले गया और फिर एक वायरलेस सेट निकाल कर उसने जेब के सब इंस्पेक्टर का नाम लेकर कहा कि फ़ौरन इसकी पेटी उतार लो, उसे गिरफ्तार करके कल सुबह मेरे सामने पेश करो, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। ये शख्स आखिर कौन है? भिखारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? वो सब इंस्पेक्टर को नौकरी से कैसे निकलवा सकता है? फिर उसने झोपड़ी में से एक शख्स से न जाने क्या बात की। फिर मुझे लेकर वो अपने घर गया। जो ही मैं उसके घर के गेट के पास पहुंची तो गेट पर लगे नेम प्लेट पर निगाह पड़ी, मेजर यासिर। मैंने ज़ेरे लब दोहराया, क्या तुम? तो वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। जी जनाब, मैं मेजर यासिन हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। रातों को उसके हुलिये में मैंने मेरी ड्यूटी है तो ताकि मेरी मुल्क की आवाम सुकून से सोती रहे। मैं इस बात का सुनकर बिल्कुल ही कंग रह गई। मेरे साथ होने वाली बदसलूकी का मैं पूरा वाक़या हिसाब इंस्पेक्टर से ज़रूर लूँगा। तुम बेफ़िक्र रहो, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश रखूँ। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक इत्मीनान सा उतरने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाऊँ, क्योंकि आजमाइश में डालने और फिर आजमाइश से निकालने वाला सिर्फ़ और